بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عاقبۃ للمتقین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بڑے مبارک اور منور دن عطا فرمائے ہیں، مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان رات اور دن کے ایام میں نیک اعمال کی بھی توفیق مرحمت فرمائی۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی جو منشا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا فرماتے ہیں اور کیا بتلاتے ہیں، انسانی زندگی کے ماحول سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلے بات تو یہ سمجھتے چلے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پورا کا پورا نظام جو دیکھ رہے ہو، یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے، یہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کی ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمائی۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، ایک چیونٹی جس کو آپ کیڑی کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمائی، بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی۔ اور ہر چیز، جو بھی چیز حرکت کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مقصد کی بنیاد پر حرکت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں، جب ہی وہ چیز کوئی نہ کوئی حرکت کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بنیاد نہیں بنتی۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کے اندر اللہ رب ذوالجلال خود صاف صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو، اس پورے نظام پر غور کرو۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ ہم نے بغیر ایسے نہیں پیدا فرما دیا کہ باطل بنیادوں پر پیدا فرما دیا، یا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس کو پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد اور خاص ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، اس نظام کے تحت اس کو پیدا فرمایا۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، ہماری عقلوں کی انتہا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ ہماری عقل کی تو انتہا ہے، ہمارے ماحول کی بھی انتہا ہے، انسانی زندگی کی بھی انتہا ہے، اور یہاں تک کہ انسانی زندگی کے ماحول اور انسانی ساری چیزوں کی مخلوقات کی انتہا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور مفکر اور محدث گزرے ہیں، ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں، ان کی ایک تفسیر ہے مشہور تفسیر کبیر، بڑی مشہور تفسیر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بچھو کا واقعہ لکھا ہے۔ اتنا عجیب واقعہ لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچھو کو بھی کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اتنا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بغداد کے ایک بزرگ ایک مرتبہ بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے، اچانک ایک بچھو پر کیا پڑی، نظر پڑی، تو دیکھا کہ یہ بچھو تیزی سے چل رہا ہے۔ تو بزرگ کی جب نظر پڑی تو ان کے دل میں خیال گزرا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو باطل پیدا نہیں فرمایا، بلکہ کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ گویا چنانچہ یہ جو بچھو چل رہا ہے تیزی سے، یہ کسی نہ کسی حرکت یا کسی نہ کسی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ چنانچہ اپنے دل میں تہیہ کیا ان بزرگ نے کہ آج اس بچھو کا تعاقب کرتا ہوں، اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس سے کیا کام لینا ہے۔ یہ دل میں یہ ارادہ کر کے وہ بزرگ اس بچھو کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ بزرگ اس بچھو کے پیچھے چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، دیکھا کہ وہ بچھو چلتا چلتا ایک منزل تک پہنچا، اور منزل کے قریب پہنچنے کے بعد جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو دریا کے کنارے پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا، تو بزرگ بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ دل میں تہیہ کیا ہوا تھا کہ آج یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچھو کس بنیادوں پر آگے بڑھ رہا ہے اور کس حرکت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے چلایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بچھو کھڑا رہا، وہ بزرگ بھی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک کچھوا آیا، تیرتا ہوا سمندر میں تیرتا ہوا ایک کچھوا آیا
اور اس دریا کے بالکل قریب کنارے پر لگ گیا جہاں وہ بچھو کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی بچھو نے کچھوے کو دیکھا تو کچھوے کی پیٹھ پر چھلانگ لگا کر کشتی کے لیے سوار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھوے کو بچھو کے لیے کشتی بنا کر دریا میں بھیجا۔ گویا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب وہ سوار ہو گئے، بچھو سوار ہو گیا کچھوے کی پیٹھ پر اور کچھوا تیرنے لگا دریا میں، اور میں نے دیکھا کہ آج تہیہ کیا ہے تو آج اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک کشتی پکڑی اور میں بھی اس بچھو اور کچھوے کے پیچھے ایک بہت دور تک چلتے رہے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر بچھو کنارے پر لگ گیا، کچھوا کنارے پر لگ گیا، اور بچھو کچھوے کی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر دوسرے کنارے پر پہنچا۔ میں نے بھی کشتی قریب لگائی اور کنارے کے قریب لگائی اور میں بھی دوسرے کنارے پر۔ اب بچھو نے وہاں سے سفر شروع کیا، میں نے بھی بچھو کے پیچھے سفر شروع کیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک منزل تک پہنچے، جس منزل پر وہ بچھو پہنچا دیکھا وہاں ایک آدمی سو رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے بھائی میرے عزیز ساتھی، سوچو غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو حرکت میں آتی ہے، کوئی بھی چیز وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچھو سے کتنا لمبا سفر کرایا، جہاں بچھو پہنچا دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال گزرا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ سوتے ہوئے آدمی کو ڈسے گا۔ وہ مارنے سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ تہیہ یہ کیا تھا کہ دیکھوں گا کہ کس لیے یہ بچھو کس لیے پہنچے آئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھی، وہ بزرگ فرماتے ہیں کچھ دیر میں اس آدمی کے قریب پہنچا، دیکھا بچھو بھی اس آدمی کے قریب ہے، دیکھا ایک سانپ فنا اٹھائے ہوئے اس آدمی کو ڈسنے لگ رہا ہے، اور یہ بچھو فوراً سے چھلانگ لگا کر سانپ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور سانپ کو ایسا ڈسا کہ سانپ بل کھا کر اور گشی کھا کر گر گیا اور ختم ہو گیا، فوراً کیا کر گیا، مر گیا۔ اور یہ کیا بچ گیا، یہ شخص کیا سانپ کے ڈسنے سے اور اس کے زہر سے کیا ہو گیا، بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کا سفر کرایا ایک آدمی کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کا سفر کرایا ایک آدمی کو صحیح سلامت زندگی، جب تک اس کی زندگی کا ماحول دنیا میں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی حرکت کو سامنے لاتے ہیں اور بنیاد بناتے ہیں۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ سانپ غشی کھا کر مر گیا، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس آدمی کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ بچھو اس کے قریب سے جا رہا ہے، تو وہ آدمی فوراً سے اٹھا اور پتھر اٹھایا اور بچھو پر مارنے لگا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہا، او شخص یہ تیرا بہت بڑا محسن ہے، وہ شخص یہ بچھو تیرا بہت بڑا محسن ہے، آج اس نے تیری جان بچائی ہے، نہیں تو اگر یہ تیری جان نہ بچاتا تو یہ سانپ جو دیکھ رہے ہو تمہارے قریب میں پڑا ہے، یہ تمہیں ڈس لیتا اور تم آج مر جاتے، تمہاری آج زندگی کا آخری دن۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو جو بھیجا ہے تمہاری زندگی کے لیے بھیجا ہے۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے فرمایا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نظام کی بنیاد کو بغیر باطل بنیادوں پر پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، یا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے کتنی عجیب بنیاد بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ فرمایا کہ جو لوگ فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اس آسمان کو دیکھ کر، اس زمین کو دیکھ کر جس نے ہم نے پیدا فرمایا اور لوگوں کے لیے بچھا دیا، اور اس آسمان کو دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم نے بغیر ستونوں کے لوگوں پر کیا کر دیا، اس کو چھت بنا دیا ہے، نیلی چھت کا محل بنا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان تمام چیزوں پر، قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب یہ جو ہم نظام دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے باطل پیدا نہیں فرمایا، یہ بیکار پیدا نہیں فرمایا، یہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، یہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی سبحانک فقنا عذاب النار، خدا کی قسم اللہ کے قرآن سے جگر پھٹ جاتا ہے۔ فرمایا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ نے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، بڑی عجیب ہے تیری ذات،
بڑی عجیب ہے تیری ذات اے اللہ، تو ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ کل قیامت میں تیرے سامنے پہنچیں گے، گناہ گار پہنچیں گے، اے اللہ تو ہماری دوزخ سے حفاظت فرما۔ کتنا عجیب بیان، کتنی عجیب باتیں بیان فرمائی اس آیت کے اندر بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچھو کے اور اس کچھوے اور اس سانپ کے واقعے کو پوری کی پوری بنیاد بنا کر اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے واقعات کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بنیاد اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک ایک شاخ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک ایک نمونہ انسانی زندگی کے ماحول کو ٹچ ہوتا ہوا اور انسانی زندگی کے عقل کو چھو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ کیونکہ انسان کچھ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنیاد کچھ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ چاہتا ہے، انسانی زندگی کے ماحول کا نظام کچھ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کی بنیاد اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام کی بنیاد خیر پر مبنی ہوتی ہے، اور انسانی عقل اور انسانی ماحول کی بنیادیں شر پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بنیادوں سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کبھی ٹکرانے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو زندگی کے حالات بھول کر انسان ایسے ماحول میں پڑے گا کہ انسانی زندگی کو بھی بھول جائے گا کہ زندگی کے بنیادیں اور زندگی کے ماحول کیا ہوتے ہیں۔ تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ لیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ درود شریف پڑھ لیں، جنہوں نے پڑھ لی وہ درود شریف پڑھ لیں۔